مسلمانوں کی تعداد تقریباً 30 کروڑ، علماء تقریباً 50 لاکھ، مدرسے تقریباً 3 لاکھ، مسجدیں تقریباً 5 لاکھ، اور ان تمام چیزوں کے بعد پھر اپنی مسجدوں کا حساب لیجئے. ان 30 کروڑ مسلمانوں میں نمازی only 2%، صرف 2% مسلمان نماز. 98% مسلمان کہاں ہے؟ یا 98% مسلمان کیا کر رہا ہے؟ ہمیں بلندی ملے تو کہاں سے ملے؟ سرخ روح ہو تو کہاں سے ہو؟ عزت ہماری قدم بوسی کرے تو کہاں سے کرے؟ رب کی مدد ہمارے پاس آئے تو کہاں سے آئے؟ کہ 50 لاکھ علماء کے ہوتے ہوئے، 30 کروڑ مسلمانوں کی تعداد ہوتے ہوئے، 3 لاکھ مدرسوں کے ہوتے ہوئے، 5 لاکھ مسجدوں کے ہوتے ہوئے نمازیوں کی تعداد صرف 2%. جمعے کے اندر یہ نمازی بڑھ جاتے ہیں 5%، رمضان میں نمازیوں کی تعداد ہو جاتی ہے 10%، عید اور بقرعید میں یہ تھوڑی سی بڑھ کر 20% پہ پہنچ جاتی ہے. عید اور بقرعید کے دن بھی 80% مسلمان غائب. مجھے بتائیے حساب کتنا آپ نے محاسبہ کیا؟ وہ ہوتی ہے جو اپنے پیڑ سے پیدا ہونے والے بچوں کی پرورش کرے، شوہر نہیں ہو تب بھی ان کو پالے پوسے. ایسی عورت کو جنت کا سرٹیفکیٹ دے رہے اللہ کے رسول. عورتیں وہ نہیں ہوتی جو اپنے پیٹ میں بچہ ہے، الٹرا ساؤنڈ پہ چیک کرایا پتا چلا لڑکی کا گرا دو، ایبورشن کرا دو. اپنے پیٹ کے بچے کو اس ڈر سے کہ لڑکی ہے پیدا ہوگی، اس کا جہیز کا انتظام کہاں سے کریں گے، اور ایبورشن کر کے گرا دیا اور اس بچے کی جان لے لی. یہ عورت نہیں ہوتی ہے. قیامت کے دن اس عورت کو جس نے اپنے پیٹ کا بچہ گرایا، قیامت کے دن اس حال میں لایا جائے گا کہ اس کا بچہ اس ماں کی پستان اور چھاتی سے لٹکا ہوا ہوگا، اپنی ماں کے دودھ سے لٹکا ہوا ہوگا. معلقم بین صدیہا، اپنے ماں کے دونوں پستان سے لٹکا ہوا ہوگا. یقول، اور اپنے رب سے کہے گا یا ربی ہذہ امی قتلتنی، اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے مار ڈالا تھا، اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں میرا قتل کر دیا تھا، اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں میری جان لی تھی. اے اللہ تو اس کو آج جہنم میں پھینک دے، میں اس کو جنت میں لے جانے کی سفارش نہیں کروں گا. اے اللہ یہ میری ماں جنت میں جانے کے لائق نہیں ہے، اس نے مجھے پیدا کرنے، کھلانے پلانے کے ڈر سے اور جہیز کے ڈر سے مال ڈالا تھا. اے اللہ تو میری ماں کو جنت میں داخل مت کرنا، اس ماں کو جہنم میں پھینک دے. وہ بچہ اپنی ماں کو جہنم میں لے جائے گا. اللہ تعالیٰ نے ان امیروں کو ایسی سزا دی ہے. کل تک یہ غریبوں کی لڑکیوں کو ڈانس کرایا کرتے تھے، آج اللہ تعالیٰ نے ان امیروں کی لڑکیوں کے جسموں سے کپڑے اتار کر ان کو لوگوں کی نظروں کو دیدار کرنے پر مجبور کر دیا. اللہ کے نبی نے کہا جس کی ماں بے پردہ گھومے اور بیٹا اپنی ماں کی بے پردگی پر کچھ نہ بولتا ہو وہ بیٹا بھڑوا. جس کی بیوی بے پردہ گھومے اور شوہر اپنی بیوی کی بے پردگی پر کچھ نہ بولے وہ شوہر بھڑوا. جس کی بہن بے پردہ گھومے اور وہ بھائی اپنی بہن کی بے پردگی پر خاموش رہے وہ بھائی بھڑوا. اور جس کی بیٹی بے پردہ گھومے اور باپ اپنی بیٹی کی بے پردگی پر خاموش رہے وہ باپ بھڑوا. ہماری 18-20 سال کی لڑکی جس کی شادی نہیں ہوئی گھر پہ رہتی ہے، اس کے ہاتھ میں اینڈرائیڈ موبائل چیخ چیخ کے بتا رہا ہے کہ باپ کی تربیت میں کمی ہے. لا اغنی عنک من اللہ شیئا، او میری لخت جگر، او میری بیٹی فاطمہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے. ہاں انقذی نفسک من النار، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے. سلیلی من مالی ما شئتی، او میری بیٹی دنیا میں جو چاہے مجھ سے مانگ لے، لیکن قیامت کے دن میں اللہ کے عذاب سے تجھے نہیں بچا سکتا. اللہ کے لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اللہ کے عذاب سے میں نہیں بچا سکتا. یہ کون ذات ہے؟ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے بارے میں صرف اتنا کہہ دیا جائے کہ عرش پر اللہ اور فرش پر مصطفیٰ. اللہ کے بعد اگر کوئی ذات ہے، اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام و مرتبہ بلند ہے، اللہ کے بعد اگر کوئی دوسرے نمبر پر سیکنڈ ہستی کوئی ہے تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اور وہ اپنی بیٹی سے اس طریقے کی وارننگ. گن لیجئے عدل و انصاف کرنے والا، ایک وہ نوجوان جو اپنے رب کی عبادت میں لگا ہوا ہے، دو تیسرا وہ آدمی جس کا دل مسجد کی طرف لٹکا ہوا ہے اور ہمیشہ نماز کے بارے میں سوچ رہا ہے، چوتھا وہ شخص جو کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ کے لیے اور دشمنی کرتا ہے کسی سے تو اللہ کے لیے، اور پانچواں وہ شخص جس کو کسی خوبصورت اور شریف خاندان کی لڑکی نے غلط کام کے لیے بلایا اور اس نے کہہ دیا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں تیرے قریب نہیں جاؤں گا، تو یہ شخص بھی اللہ کے عرش کے سائے میں. 5
اور چھٹا شخص وہ جس نے چپکے سے خاموشی کے ساتھ صدقہ و خیرات کیا، کسی کو کان اس کی خبر نہیں، یہ بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ اور ساتواں وہ آدمی جس نے اللہ کو تنہائی میں یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، تو قیامت کے دن یہ بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔